بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ سویڈن کے اندر ایک دل خراش واقعہ رونما ہوا۔ ایک بدبخت شخص نے ایک مذموم فعل کیا، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جلایا۔ یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں آئے دن کیوں کرتے ہیں؟ کبھی قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی صاحب قرآن کی گستاخی کرتے ہیں۔ سرور دو عالم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب قرآن پاک فرقان حمید نازل ہو رہا تھا اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو دعوت اسلام دے رہے تھے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جو خالق کائنات کی طرف سے نازل کی جاتی تھیں وہ ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے تھے، تو وہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ آپ کا کلام ہے، یہ آپ اپنی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ناظرین کرام 3 مرتبہ چیلنج دیا گیا ہے۔ وہ چیلنج آج بھی قرآن کے پاروں میں جگمگا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ چیلنج کو پڑھ دیتا ہوں جو خالق کائنات کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر آپ یہ دیکھیے کہ 88 ہے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ سب سے پہلا چیلنج ہے جو خالق لم یزل دے رہا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے تو تم اس جیسی کوئی کتاب لے کر آ جاؤ، اس جیسی کوئی دوسرا قرآن لے کر آ جاؤ، لیکن وہ نہ لا سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں ایک مرتبہ پھر چیلنج دیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 13 ہے۔ رب کا فرمان ہے، ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر خالق کائنات نے ان کفار کو 10 صورتیں لانے کا چیلنج دیا کہ اگر تم پوری کتاب لے کر نہیں آ سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہار گئے اور اس جیسی 10 صورتیں لے کر نہ آئے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک مرتبہ پھر للکارا ان کافروں کو، اور سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی آیت نمبر 38 ہے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے، ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بنا لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ تم فرماؤ تو اس جیسی کوئی ایک سورہ لے آؤ۔ 10 صورتیں نہیں لا سکتے، پوری کتاب نہیں لا سکتے، اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جو مل سکے سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر خالق کائنات نے ان لوگوں کو یہاں تک چیلنج دے دیا کہ اگر اس جیسی پوری کتاب لے کر نہیں آ سکتے، اگر اس جیسی 10 صورتیں لے کر نہیں آ سکتے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لے کر آ جاؤ۔ لیکن کافر آج بھی دندان شکن ہے، آج بھی اپنی انگلی کو اپنے دانتوں میں دبایا ہوا ہے، اور جیسی کوئی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی لے کر نہیں آ سکا، کیونکہ یہ کلام عبد نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، خالق کائنات نے اس قرآن کو صرف مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید تمام عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آیا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو مخاطب کرتا ہے، وہیں پر خالق کائنات یا ایھا الناس کہہ کر تمام عالم انسانیت کو مخاطب کر کے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اگر کوئی فلاح پانے والا ہے، پانے کی اگر خواہش رکھتا ہے تو اس کتاب کی طرف آ جائے، اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دے۔ جو شخص اس پر تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، انشاءاللہ ہدایت کے راستے اس پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ اس جیسی کوئی صورت لے کر تو نہیں آ سکے، اس کا مثل کوئی نہ لا سکے، اس وجہ سے یہ جو کفار ہیں یہ لوگ آئے دن خار نکالتے ہیں، اپنا بغض نکالتے ہیں۔ ناظرین کرام،
ایک بات یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو یورپ کے جو لوگ ہیں، یہ جو کافر جو لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، مسلمانوں کو انتہا پسند کہتے ہیں، لیکن دنیا جانتی ہے کہ دہشت گرد کون ہے؟ یہ یورپ کے کافر ہیں۔ اگر انتہا پسند اگر کوئی ہے، اس کا کوئی سیمبل اگر کوئی ہے، کوئی نشانی ہے، تو یہ یورپ کے کافر ہیں، جو آئے دن کبھی سرور دو عالم حضور خاتم النبیین کی گستاخی کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخیاں کر کے اپنے دل کا بغض نکالتے ہیں اور انتہا پسندی دکھاتے ہیں۔ پوری دنیا میں دہشت گردی اگر کرنے والا اگر کوئی ہے تو یہ کافر ہیں، یہ یورپ کے لوگ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو معاذ اللہ جلا رہے ہیں، کبھی اس کے صفحوں کو شہید کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ جب انسان کے پاس دلیلیں ختم ہو جاتی ہیں، جب انسان جواب نہیں دے پاتا ہے، تو اس کے بعد اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ یا تو وہ ہار اس طرح نکالے گا کہ گالیاں بکے گا، یا پھر وہ مار دھاڑ شروع کر دے گا، یا پھر وہ لڑائیاں شروع کر دے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بالکل ظاہر بات ہے کہ قرآن کے عوض میں، قرآن کے بدلے میں کوئی صورت، کوئی آیت، کوئی صورت یا کوئی کتاب لے کر نہ آ سکے تو اب انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی، اور اب انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو جلانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کل بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اور آج بھی اس کی حفاظت کا ذمہ خالق کائنات کے پاس ہی موجود ہے۔ رب کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ میں حکومتی اداروں کو بھی یہ عرض کروں گا اور عام لوگوں کو بھی یہ عرض کروں گا کہ آپ باقاعدہ طور پر مدارس کو سپورٹ کیجئے۔ ان کافروں سے بدلہ لینے کا ایک واحد حل ہے، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک پر عمل کیا جائے، مدارس کو مضبوط کیا جائے، قرآن کی تعلیمات کو اور زور و شور کے ساتھ اس کو عام کیا جائے، پوری دنیا کے اندر مدارس کا قیام کیا جائے، تاکہ ان کافروں کو جو جلن ہے کہ قرآن کیوں پھیل رہا ہے، ان کی جلن میں اور مزید اضافہ ہو، اور یہ جل جل کر اپنی ہی آگ میں جل کر مر جائیں، کیونکہ سرور دو عالم کے زمانے کے اندر بھی یہ بغض میں اپنی آگ میں جل گئے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ یہ اپنی آگ میں جلیں گے۔ کل بھی سرور دو عالم کا کچھ نہ بگاڑ سکے تھے، اور آج بھی یہ قرآن کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، کیونکہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں۔